سارا، وہ لڑکی جس کی خوبصورتی صرف چہرے تک محدود نہیں تھی بلکہ اس کی پوری شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ اس کا قد متناسب، جسم کا ہر انداز ایسا جیسے قدرت نے بڑے سکون سے تراشا ہو، چال میں اعتماد اور ہر قدم میں ایک خاموش سا غرور۔ اس کی آنکھیں گہری اور بولتی ہوئی، جیسے کوئی بھی ان میں دیکھے تو چند لمحوں کے لیے خود کو بھول جائے۔ لمبے سیاہ بال جو اس کے کندھوں پر بکھرے رہتے، اور ہلکی سی مسکراہٹ جو دل میں سیدھا اتر جاتی، مگر وہ کبھی رک کر کسی کو دیکھتی نہیں تھی۔ مگر آج کچھ مختلف تھا۔ آج سارا کی زندگی کا پہلا دن تھا، ایک نئی نوکری، ایک نئی دنیا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ آج اس نے فٹڈ جینز اور ایک سٹائلش شرٹ پہنی ہوئی تھی جو اس کی شخصیت کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا اپنے بال سنوارے اور آہستہ سے خود سے کہا، آج سے سب بدلنے والا ہے۔ وہ آفس پہنچی، دل میں ہلکی سی گھبراہٹ مگر چہرے پر اعتماد۔ سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ سارا نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، علی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور چند لمحوں کے لیے وہ اپنی نظریں ہٹا نہ سکا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی اور اسی لمحے ایک نئی کہانی شروع ہو گئی۔ سارا نے آہستہ سے فائل میز پر رکھی۔ سر، یہ فائل چیک کرنی تھی، اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے علی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ علی نے فائل اٹھائی، مگر اس کی توجہ فائل پر نہیں تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار سارا کے چہرے پر ٹھہر جاتی تھیں۔ تم ہمیشہ اتنی کانفیڈنٹ ہو؟ سارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، صرف جب مجھے خود پر یقین ہو۔ یہ سن کر علی کے چہرے پر پہلی بار ایک نرم سا تاثر آیا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ ٹھیک ہے، کل اسی وقت دوبارہ آنا، کچھ اور ڈسکس کرنا ہے۔ سارا نے سر ہلایا، مگر باہر جاتے جاتے اسے محسوس ہوا کہ علی کا لہجہ صرف رسمی نہیں تھا، اس میں کچھ اور بھی تھا۔ اگلے دن آفس معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر سارا کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ شام کا وقت، آفس تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ سارا کو اچانک میسج آیا، آفس کی چھت پر آؤ، فوراً۔ یہ علی کا میسج تھا۔ سارا نے ایک لمحہ سوچا، طرف بڑھ گئی۔ چھت پر ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، شہر کی روشنیاں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ علی پہلے سے وہاں موجود تھا۔ تم آ گئیں؟ سارا نے حیران ہو کر کہا۔ سر، سب ٹھیک ہے۔ علی نے اس کی طرف دیکھا، اور اس بار اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، بلکہ ایک خاموش سا احساس تھا۔ تم جانتی ہو، میں تمہیں صرف ایک ملازمہ کے طور پر نہیں دیکھ رہا۔ سارا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر کیسے؟ کچھ لمحوں کی خاموشی۔ علی نے آہستہ سے کہا، یہی بات میں خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہوا تیز ہو گئی، سارا کے بال ہلکے سے اڑنے لگے۔ علی نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے قریب کیا، مگر بیچ میں ہی رک گیا، جیسے وہ خود کو روک رہا ہو۔ یہ غلط ہو سکتا ہے، سارا نے دھیمی آواز میں کہا، مگر دل ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا۔ یہ سن کر علی خاموش ہو گیا، اور اس لمحے دونوں کے درمیان ایک ایسا خاموش تعلق بننے لگا جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ اگلے چند دن چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں معمول بن گئیں، کبھی کام کے بہانے، کبھی اتفاق سے، اور کبھی جان بوجھ کر۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے تھے، مگر کبھی حد پار نہیں کی۔ بس ایک کشش تھی، ایک خاموش جذبہ جو دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اور ایک دن جب رات دیر تک آفس خالی تھا، سارا نے علی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ ہمیشہ اتنے دور کیوں رہتے ہیں؟ علی نے گہری سانس لی اور پہلی بار سچ بولا، کیونکہ اگر میں قریب آ گیا تو شاید خود کو سنبھال نہیں پاؤں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، اور اسی لمحے ان دونوں کو سمجھ آ گیا تھا، یہ صرف ایک باس اور سیکریٹری کی کہانی نہیں، یہ کچھ اور بننے جا رہی ہے۔ ہوا کی ایک نرم سی لہر چھت پر چل رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں صرف دو دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ سارا نے علی کی آنکھوں میں دیکھا، اور پہلی بار اسے یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ علی آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ ان کے درمیان فاصلے کا احساس ختم ہونے لگا۔ مگر اس نے اچانک خود کو روک لیا، جیسے کچھ حدیں ابھی باقی تھیں۔
اس نے گہری سانس لی اور دھیمی آواز میں کہا، یہی وہ لمحہ ہے جہاں یا تو ہم سب کچھ بدل دیتے ہیں یا پھر ہمیشہ کے لیے کچھ کھو دیتے ہیں۔ سارا کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے قراری اور سکون دونوں اکٹھے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ علی نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آواز میں نرمی تھی۔ اگر تم میرے ساتھ ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر سارا کے چہرے پر ایک ہلکی سی کمزوری اور اعتماد دونوں ایک ساتھ آ گئے۔ وہ آہستہ سے ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر اس کی آنکھیں اب بھی علی پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ ہمیشہ اتنے کنٹرول میں کیوں رہتے ہیں؟ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ اگر میں کنٹرول کھو دوں تو شاید تمہیں کھو دوں۔ یہ جملہ سارا کے دل میں اتر گیا۔ اس کے لیے یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک احساس تھا، ایک وعدہ، ایک خاموش سچ۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، مگر اس خاموشی میں بھی کچھ کہہ دیا گیا تھا، کچھ جو الفاظ میں کبھی مکمل نہیں کہا جا سکتا۔ اور اسی لمحے ان دونوں کو احساس ہو گیا، یہ صرف ایک باس اور سیکرٹری کی کہانی نہیں رہی، یہ ایک ایسی کہانی بن رہی تھی جسے روکنا اب دونوں کے بس میں نہیں تھا۔ اگلے دن آفس میں ایک عجیب سا سکون اور بے چینی دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ سارا اپنے ڈیسک پر بیٹھی تھی، لیکن اس کا دھیان کام میں نہیں تھا، بلکہ بار بار دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا، علی اندر داخل ہوا، اور جیسے ہی اس کی نظر سارا پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے رک سا گیا۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی۔ سارا نے آہستہ سے سر اٹھایا اور ان کی نظریں ایک بار پھر مل گئیں۔ کچھ بھی نہیں کہا گیا، مگر اس ایک نظر میں بہت کچھ کہہ دیا گیا تھا۔ علی نے خود کو سنبھالا اور معمول کے انداز میں کہا، میٹنگ کے بعد میرے ساتھ رہنا۔ سارا نے ہلکا سا سر ہلایا، مگر اس کا دل اس ایک جملے پر بے قابو ہو گیا تھا۔ شام کا وقت، آفس تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ سارا علی کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ آپ نے بلایا تھا؟ علی نے سر اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے وہ صرف اسے دیکھتا رہ گیا، پھر آہستہ سے بولا، دروازہ بند کر دو۔ سارا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے دروازہ بند کر کے اندر آئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سا تناؤ۔ علی اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ سارا پیچھے ہٹتی رہی، مگر وہ رک نہیں سکی۔ آخر کار اس کی پیٹھ دیوار سے لگ گئی اور علی اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے کو محسوس ہو رہی تھیں۔ تم ہمیشہ اتنی بہادر ہوتی ہو یا صرف میرے سامنے کمزور پڑ جاتی ہو؟ سارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس بار اس نے نظر نہیں چرائی۔ شاید آپ کے سامنے کمزور ہونا مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر علی کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک آ گئی، مگر اس نے خود کو روک لیا، جیسے وہ بھی اس لمحے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کمرے میں خاموشی بڑھ گئی اور اس خاموشی میں دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، لیکن اب بھی ایک حد باقی تھی جسے دونوں عبور کرنے سے ڈر رہے تھے۔ سارا آہستہ سے دروازہ بند کر کے کمرے میں داخل ہوئی اور جیسے ہی وہ اندر آئی، علی کی نظریں فوراً اس پر ٹھہر گئیں۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ کچھ کہہ نہ سکا، جیسے اس کا دل ایک دم بے قابو ہو گیا ہو۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ وہ اس لڑکی کے لیے اتنا کیوں محسوس کرنے لگا ہے۔ سارا اس کے قریب آ گئی۔ آپ نے بلایا تھا؟ علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار اس کی آواز میں ہلکی سی کمزوری تھی۔ ہاں، وہ چند قدم آگے بڑھا اور پھر رک گیا، جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سارا نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ علی نے آہستہ سے جواب دیا، تم میرے لیے مسئلہ بن رہی ہو۔ سارا حیران ہو گئی۔ میں؟ علی نے اس کی طرف ایک قدم اور بڑھایا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ ہاں، کیونکہ جب بھی تم میرے سامنے ہوتی ہو، میرا دھیان کہیں اور نہیں رہتا۔ سارا کی سانسیں تیز ہو گئیں، کمرے میں خاموشی چھا گئی، اور اس خاموشی میں ان دونوں کے دلوں کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ علی نے اپنی نظریں جھکا لیں، جیسے وہ اس احساس سے لڑ رہا ہو، مگر جتنا وہ خود کو روکتا، اتنا ہی وہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ سارا نے آہستہ سے کہا، پھر آپ خود کو کیوں روکتے ہیں؟ یہ جملہ سن کر علی نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار وہ احساس ظاہر ہوا جو وہ چھپا رہا تھا، کیونکہ کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں جنہیں روکنا ضروری ہوتا ہے۔ سارا خاموش ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، اور شاید ایک امید بھی۔
اور اسی لمحے دونوں کو احساس ہوا یہ صرف ایک کشش نہیں، یہ کچھ ایسا ہے جو دونوں کے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ مگر وہ دونوں اب بھی ایک ایسی حد پر کھڑے تھے جہاں سے آگے جانا آسان نہیں تھا۔ علی نے اچانک ایک قدم پیچھے لیا، جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آواز میں پہلی بار کمزوری تھی۔ سارا نے اسے دیکھا۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ علی نے نظریں جھکا لی۔ یہ احساس، یہ کشش، یہ سب۔ وہ رک گیا، جیسے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ سارا آہستہ سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ اسے روک کیوں رہے ہیں؟ یہ سوال سیدھا دل پر لگا۔ علی نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار مکمل سچائی تھی۔ کیونکہ اگر میں نے خود کو کھو دیا تو شاید میں تمہیں بھی کھو دوں گا۔ یہ جملہ سن کر سارا خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی لرزش اتر گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ صرف دونوں کے دل ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ پھر اچانک سارا کا فون بجا۔ اس نے گھبرا کر فون دیکھا۔ گھر سے کال ہے۔ علی فوراً پیچھے ہٹ گیا، جیسے حقیقت واپس آ گئی ہو۔ سارا نے کال اٹھائی۔ جی اماں۔ دوسری طرف سے آواز سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ابھی آ رہی ہوں۔ اس نے فون بند کیا اور فوراً دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ علی نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ سارا کی آواز ٹوٹ گئی۔ میری ماں بہت بیمار ہے۔ علی فوراً اس کے پاس آیا اور پہلی بار اس نے سختی نہیں دکھائی۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ سارا نے سر ہلایا اور اس لمحے دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ بن گیا۔ محبت سے آگے ایک ذمہ داری، ایک ساتھ، ایک احساس۔ وہ دونوں ایک ساتھ نکل گئے اور اس رات نہ صرف ان کا تعلق بدل گیا بلکہ ان کی زندگی بھی۔ علی اور سارا تیزی سے اسپتال پہنچے۔ ہسپتال کی روشنیاں، سرد ماحول اور مریضوں کی آہو بقا، یہ سب سارا کے دل کو اور بھی گھبرا رہا تھا۔ یہاں سے علی نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے سیدھا وارڈ کی طرف لے گیا۔ سارا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ جب وہ اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے قدم رک گئے۔ اس کی ماں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، کمزور اور بے حد خاموش۔ اماں، سارا دوڑ کر ان کے پاس گئی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ ٹھیک تو ہو نا؟ پلیز کچھ بولیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ علی خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں بھی ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ پہلی بار سارا کو اس طرح ٹوٹا ہوا دیکھ رہا تھا۔ سارا کی ماں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور کمزور سی مسکراہٹ دی۔ میں ٹھیک ہوں میری بیٹی۔ یہ سنتے ہی سارا کے آنسو بہہ نکلے۔ علی آہستہ سے آگے بڑھا اور ڈاکٹر سے بات کرنے لگا۔ ڈاکٹر، کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مریضہ کو آرام اور فوری علاج کی ضرورت ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ علی نے سر ہلایا۔ جو بھی خرچہ ہو آپ فکر نہ کریں۔ یہ سن کر سارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ؟ علی نے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت تمہاری ماں سب سے اہم ہے، باقی باتیں بعد میں۔ سارا نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نیا احساس پیدا ہوتا۔ یہ صرف اٹریکشن نہیں تھا، یہ ٹرسٹ تھا۔ رات گزرنے لگی۔ سارا وہیں بیٹھی اپنی ماں کے پاس اور علی باہر ہال میں۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے وہ خود بھی کسی بے چینی میں ہو۔ کیونکہ تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ جملہ سن کر سارا کے دل میں ایک عجیب سی گرمی محسوس ہوئی۔ وہ پہلی بار خود کو اکیلا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ علی نے ایک لمحہ سوچا، پھر آہستہ سے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر رکھ دی۔ سارا چونک گئی۔ یہ ٹھنڈ لگ رہی ہے تمہیں؟ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک خاموش سا احساس پیدا ہوا۔ کوئی لفظ نہیں، صرف احساس۔ سارا نے اسے دیکھا اور پہلی بار اس نے علی کو صرف اپنے باس کی نظر سے نہیں دیکھا بلکہ ایک ایسے انسان کے طور پر دیکھا جو اس کی فکر کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نرس آئی۔ مریضہ کی حالت اب بہتر ہے۔ سارا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ سچ؟ نرس نے سر ہلایا۔ سارا کی آنکھوں میں سکون آ گیا اور وہ فوراً اپنی ماں کے کمرے کی طرف گئی۔ علی بھی اس کے پیچھے آیا۔ سارا اندر گئی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اماں، آپ ٹھیک ہو نا؟ اس کی ماں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور مسکرا دی۔ ہاں میری بیٹی۔ سارا نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ علی دروازے کے پاس کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی
مگر اس کے دل میں کچھ اور بھی چل رہا تھا۔ وہ سارا کو دیکھ رہا تھا، اور پہلی بار اسے احساس ہوا یہ لڑکی صرف خوبصورت نہیں، یہ مضبوط بھی ہے اور اس کے دل کو چھو چکی ہے۔ اگلے دن جب سارا باہر آئی تو علی وہاں پہلی سے موجود تھا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، سارا نے تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں خود، علی نے اس کی بات کاٹ دی، آج نہیں۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی بھی بھری ہوئی تھی۔ گھر کے باہر آ کر علی نے گاڑی روک دی، سارا نیچے اتلی اور ایک لمحے کے لیے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ شکریہ، علی نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہم پھر ملیں گے۔ سارا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ شاید، اور وہ اندر چلی گئی۔ مگر اس دن کے بعد نہ سارا پہلے جیسی رہی نہ علی، اور کہانی اب ایک نئے موڑ پر آ چکی تھی۔ اگلے دن آفس میں ماحول معمول سے کچھ مختلف تھا۔ سارا جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں، لیکن آج اسے کسی کی نظر کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا دھیان صرف ایک شخص پر تھا، علی۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا، مگر بار بار اس کی نظر دروازے کی طرف جا رہی تھی، جیسے وہ کسی کے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ اور پھر دروازہ کھلا، سارا اندر آئی۔ گڈ مارننگ سر۔ علی نے فائل بند کی اور اس کی طرف دیکھا۔ گڈ مارننگ۔ دونوں کے درمیان ایک لمحہ ٹھہر گیا، ایک ایسی خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ سارا نے فائل اس کے سامنے رکھی۔ یہ آپ نے کل مانگی تھی۔ علی نے فائل لے لی، مگر اس کی نظر فائل پر نہیں تھی بلکہ سارا کے چہرے پر تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ سارا نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی کل کی تھکن موجود تھی۔ علی نے کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا، سارا نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ کام اہم ہے، علی نے اس کی طرف دیکھا۔ اور تم؟ یہ سوال سارا کو خاموش کر گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اچانک آفس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ایک نیا لڑکا اندر آیا اور سارا کو دیکھ کر رک گیا۔ اوہ، آپ نہیں ہیں؟ علی نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ میری سیکرٹری ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا سخت پن تھا۔ لڑکے نے مسکرا کر کہا، اوہ نائس، مگر اس کی نظر بار بار سارا پر جا رہی تھی۔ علی نے یہ نوٹس کیا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی آ گئی۔ سارا نے بھی اس لمحے اس ٹینشن کو محسوس کیا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ لڑکا فائل دے کر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی علی نے آہستہ سے کہا، آئندہ ایسے لوگوں سے دور رہنا، آئندہ ایسے لوگوں سے دور رہنا۔ سارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں غلط نظر سے دیکھے۔ یہ جملہ سادہ نہیں تھا، یہ احساس تھا۔ سارا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ صرف ایک باس اور سیکرٹری کا رشتہ نہیں رہا، بس تھوڑا سا کام رہ گیا تھا۔ علی اس کے قریب آیا اور اس کی میز کے سامنے رک گیا۔ تم خود کو تھکا رہی ہو، سارا نے آہستہ سے جواب دیا۔ یہی تو میرا کام ہے۔ علی نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے ڈیسک پر ہاتھ رکھا۔ کام ضروری ہے، لیکن تم اس سے زیادہ ضروری ہو۔ سارا کے ہاتھ رک گئے۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ سچ یہی ہے۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس بار یہ خاموشی خالی نہیں تھی، بلکہ بھری ہوئی تھی احساسات سے۔ اچانک سارا نے اپنی فائل بند کی اور کھڑی ہو گئی۔ میں گھر جا رہی ہوں۔ علی نے اس کی طرف دیکھا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ سارا نے ہلکا سا انکار کیا۔ نہیں، آج میں خود جاؤں گی۔ یہ سن کر علی کے چہرے پر ہلکی سی حیرت آئی۔ کیوں؟ سارا نے ایک گہری سانس لی۔ کیونکہ میں بھی خود کو سمجھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کیبن سے باہر نکل گئی۔ علی وہیں کھڑا رہ گیا اور اس کے دل میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، کیا یہ رشتہ بڑھ رہا ہے یا ہم خود کو روک رہے ہیں؟ دوسری طرف سارا باہر کھڑی تھی۔ اس کا دل بے چین تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ صرف ایک بات واضح تھی، وہ اب علی کو اگنور نہیں کر سکتی تھی، اور یہ کہانی اب پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکی تھی۔ اگلی دن آفس کا ماحول معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ سارا ابھی بھی اپنی سوچوں میں گم تھی، اور علی، وہ بھی پوری رات اسی بارے میں سوچتا رہا تھا۔ دروازہ کھلا، سارا اندر آئی۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی اور پھر خاموشی۔
علی نے آہستہ سے کہا، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ سارا نے ہلکی سی سانس لی۔ ہاں، علی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر سارا کھڑی رہی۔ میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار اس نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، تم نے میری زندگی بدل دی ہے۔ سارا خاموش رہی۔ علی نے آگے کہا، شروع میں یہ صرف ایک کشش تھی، مگر اب یہ کچھ اور ہے۔ وہ رکا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور میں بھی۔ یہ پہلی بار تھا جب دونوں نے اپنے دل کی بات صاف کہہ دی۔ خاموشی ٹوٹ گئی اور ایک نیا رشتہ شروع ہوا۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسی دن آفس میں خبر پھیلی کہ علی کی فیملی نے اس کے لیے ایک شادی طے کر دی ہے۔ کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ الفاظ سارا کے دل میں اتر گئے، مگر اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ایک خوف بھی تھا۔ اور اگر سب کچھ کھو گیا تو؟ علی نے اس کے قریب آ کر کہا، تو ہم ایک ساتھ کھو جائیں گے۔ سارا نے اس کی طرف دیکھا اور اس لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس رشتے کے لیے لڑے گی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ کچھ مہینے بعد آج وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے، آفس میں نہیں بلکہ زندگی کے ایک نئے موڑ پر، جہاں وہ صرف باس اور سیکریٹری نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھی بن چکے تھے۔ ایک ایسا رشتہ جو شروع ہوا تھا ایک نظر سے اور ختم ہوا ایک وعدے پر، ہم ساتھ ہیں ہمیشہ۔